کیا ہم واقعی ایک امت ہیں یا بس اپنی اپنی رائے کے پیچھے لڑنے والے لوگ بن گئے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا پر جو ماحول بن رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ایران کے مسئلے پر کچھ بڑے علماء کرام نے اپنی رائے دی، لیکن اس پر جس طرح مخالفت ہوئی، ٹرولنگ ہوئی، وہ صرف اختلاف نہیں تھا بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم میں برداشت ختم ہو رہی ہے۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین سلام، آداب۔ خاص پروگرام تبصرہ میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر، لائک اور ہاں سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ایران اسرائیل جنگ پر دنیا بھر کے علماء کرام کی رائے اور تبصرے سامنے آ رہے ہیں، اور اس پر کچھ لوگ سوشل میڈیا پر علماء و اکابرین کی رائے کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے بڑے بڑے علماء کی بھی بے ادبی شروع کر دی، خاص طور پر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے بڑے علماء کی آراء پر سخت رد عمل دیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے عظیم عالم تک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ سوچنے کی بات ہے، جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی، کیا صرف ایک رائے کی وجہ سے ان کی بے ادبی کرنا درست ہے؟ ہماری اسلامی تاریخ دیکھو، پہلے بھی علماء کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، کبھی فقہ میں، کبھی سیاست میں، لیکن انہوں نے کبھی ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھو، وہ کہتے تھے کہ میری بات صحیح ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور دوسروں کی بات غلط ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج مسئلہ یہ نہیں کہ اختلاف ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو ہی آخری سچ سمجھتے ہیں۔ جو ہم سے اختلاف کرے اسے غلط یا گمراہ بول دیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے الزام لگاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ زیادہ گمان سے بچو، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، تو پھر کسی کی نیت پر شک کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر کسی کی بات سے اختلاف ہے تو دلیل سے بات کرو، آرام سے بات کرو، عزت کے ساتھ بات کرو۔ یاد رکھو، اختلاف کرنا غلط نہیں، لیکن بے ادبی کرنا غلط ہے۔ ناظرین، آج مسلمانوں کے حالات ویسے ہی مشکل ہیں، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ اور تاریخ سے سیکھو، جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو آزاد کیا تو انہوں نے سب کو ایک ساتھ جوڑا، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو چھوڑ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ متوازن باتوں سے نوجوانوں میں غصہ کم ہوا، امید بڑھی اور اتحاد کی بات بڑھی، اور سب سے اہم بات، اس سے کسی کے عقیدے میں خرابی نہیں آئی۔ ناظرین، اصل مسئلہ وہ لوگ ہیں جو ہر بات پر لڑائی شروع کر دیتے ہیں، ہر نئی بات کو فتنہ بول دیتے ہیں اور دوسروں کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ امت کو جوڑ نہیں سکتے، صرف توڑ سکتے ہیں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم لڑتے رہیں گے یا ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ ہم علماء کی عزت کریں گے یا سوشل میڈیا کے پیچھے چلیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ اللہ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے اور غلط چیز سے بچنے کی سمجھ دے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ تبصرہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں۔ جانے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ تازہ ترین اپڈیٹس اور اسی طرح کے اہم ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں تاکہ ہم مزید محنت کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکیں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔